میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر ہم نے اسلاف کی غیرت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض ہم نے اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات، تمام قسم کی قولی فعلی مالی عبادات، تسبیحات، تحمیدات، تہلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد، انگن بے شمار، بے حد و حساب، لاکھوں کروڑ بار درود و سلام آقا کائنات، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر۔ سامعین دی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو احسنی تقویم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہترین مخلوق اور ایک بہترین تخلیق الہی کا شاہکار اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑے ہی احسن انداز سے بنایا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ ایسے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ دیتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لفظ کن کے ساتھ چیزوں کو تخلیق فرماتے ہیں، لیکن انسان کی عظمت کے کیا کہنے، انسان کی رفعت اور بلندی کے کیا کہنے کہ خالق کائنات، مالک ارض السماء نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز یہ عطا فرمایا کہ خالق کائنات شیطان سے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا ابلیس، اے شیطان، تو نے اس کو کیوں نہ سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ یعنی جب انسان کی تخلیق کی بات آئی، جب انسان کی پیدائش کی بات آئی تو خالق کائنات مالک ارض السماء نے کہا اے انسان، میں نے تجھے لفظ کن سے تخلیق نہیں فرمایا، بلکہ میں نے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تجھے تخلیق فرما دیا ہے۔ یہ انسان تخلیق کے اعتبار سے بھی بہترین ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ ان قسموں کو اٹھانے کے بعد خالق کائنات نے ایک بڑی ہی اہم چیز بیان فرمائی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان، ہم نے تجھے بہترین تقویم پہ پیدا فرمایا ہے۔ یعنی احسنی تقویم کہاں ہے؟ یہ انسان کی تخلیق کے اعتبار سے بہترین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اگر میں سائنس کے لحاظ سے اس چیز کا مطالعہ کروں تو سائنس بھی خالق کائنات کی اس تخلیق کے بارے میں حیران و پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی عظیم طریقے کے ساتھ اس انسان کو تخلیق فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے سیلز مل کے انسان کے ٹشوز بناتے ہیں، اور ہر سیل کا اپنا فنکشن ہے، ہر سیل کا اپنا کام ہے۔ وہ سیل عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن جس خالق نے ان کو تخلیق فرمایا ہے اس کی خالقیت کے کیا کہنے ہوں گے کہ جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے خالق کائنات نے اس کو بنا دیا ہے۔
چھوٹے چھوٹے سیل سے انسان کو تخلیق فرمایا، اور ہر سیل ایک کام کرتا ہے، اس کا فنکشن ہے، اور سیلز مل کے ٹیشوز بناتے ہیں، اور ہر ٹیشو کا اپنا فنکشن ہے، اپنا ایک کام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اندر، باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ٹیشوز کی مدد سے مختلف آرگن بنائے ہیں۔ اب ہر آرگن کا اپنا ایک خاص فنکشن ہے، ہر کام ہے۔ دل اپنا علیحدہ کام کر رہا ہے، یہ ایک آرگن ہے۔ آپ کا دماغ علیحدہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے، یہ ایک آرگن ہے۔ اسی طرح مختلف آرگن مل کے آرگن سسٹم بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے نظام ہیں، جس طرح ایک فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر مختلف کام ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی ہر آرگن کا ایک نظام ہے، اور اس آرگن سسٹم کا بھی ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اگر آپ سرکولیٹری سسٹم دیکھ لیں، اگر آپ ریسپیریٹری سسٹم دیکھ لیں، اگر آپ انسان کا ایکسکریٹری سسٹم دیکھ لیں، انسان کا نروس سسٹم دیکھ لیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کا سسٹم دیکھ لیں، نظام انہضام کو دیکھ لیں، نظام تنفس کو دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین انداز سے ان کو تخلیق فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آرگن سسٹم جو ہیں، یہ مل کے پورا جاندار بناتے ہیں۔ تو اس سسٹم کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے آپ کے دل کا ایک نظام ہے، سوچنے سمجھنے کا ایک نظام ہے، پیشاب پخانے کا ایک نظام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نظام پیدا کیا ہے۔ اس نظام کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے، یہ انسان کی بقا کی ضمانت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، انسان کے اندر اس چیز کو، اس نظام کو چینج کرنے کے لیے آپ کے ملک پاکستان کے اندر آئین بن رہے ہیں، باقاعدہ ایکٹ بنائے جا رہے ہیں کہ اس نظام کو بدل دیا جائے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے بات ہوگی۔ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا بنایا ہے، اس کے اندر ایک خاص نظام ہے کہ عورت کی طرف سے ایگ لیا جاتا ہے، مرد کے سپرمز کو اللہ تعالیٰ ملاتے ہیں، اس سے ایک نیا جاندار تخلیق فرماتے ہیں۔ اب یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی فیکٹری، کوئی دنیا کے اندر کوئی فرم اپنی کوئی چیز پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے، کوئی بندہ اس کی کاپی نہیں بنا سکتا، اس کے اندر ہیرا پھیری کر کے اس کے ڈیزائن کو نقل نہیں کر سکتا۔ اس کو کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت اس کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان کی بنائی ہوئی چیز اس کے اندر اگر آپ تبدیلی کر کے بیچتے ہیں، اس کو 2 نمبری اور جیل سازی کہا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے، اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، پھر مجھے بتائیں اس کے نظام کے اندر، اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا، کیا خالق کائنات اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ لعنتیں نہیں برسیں گی؟ اگر دنیا کے اندر کوئی فیکٹری بنانے والا، اپنی پروڈکٹ بنانے والا، اگر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کی کاپیز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن خالق کائنات نے جس نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اس کے اندر جو چینج لانے کی کوشش کرے گا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نظام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام جس کے اندر 23 کروموسومز مرد کے ہوتے ہیں، 23 عورت کے ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو تخلیق فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کر دیا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے، سائنس نظام نہیں بناتی،
سائنس یہ بتا دے کہ اللہ نے یہ نظام کیسے بنایا ہے، اس نظام کو کیسے چلایا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس نظام کے ذریعے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کے اندر جس کو چاہا مرد پیدا کر دیا، جس کو چاہا عورت پیدا کر دیا۔ یہ خالق کائنات کی مرضی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، خالق کائنات 25ویں پارے میں سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تمام زمین و آسمان کی بادشاہیاں خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ ساری زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کو آپ مالک کائنات کہتے ہیں، جس کو آپ خالق کائنات کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ یخلق ما یشاء۔ کائنات کے لوگوں، اگر مجھے خالق کائنات مانتے ہو، اگر مجھے مالک کائنات مانتے ہو، رب السماوات والارض مانتے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہو، مجھے مالک کائنات مانتے ہو، مدبر کائنات مانتے ہو، پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر جو میں چاہتا ہوں وہ میں بنا دیتا ہوں، میری تخلیق پہ راضی ہو جاؤ۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مجھے مرد کیوں پیدا کیا، مجھے عورت کیوں بنایا گیا، مجھے ایسے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے فلاں کے گھر میں کیوں پیدا کیا، میں نے فلاں کے گھر میں پیدا ہونا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جس جنس میں چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور ساری کائنات پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ساری کائنات کی بادشاہیاں، یہ حکومت، اقتدار، اختیارات اس کے اختیار کے اندر ہیں، کوئی اختیارات پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اختیار رکھتے ہیں تو انسان کو مرد اور عورت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ بیٹے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی عطا کرتے ہیں، بیٹیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ اس کو بے اولاد رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ خالق کائنات کا اعلان ہے، انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے، کہ اللہ کے علم میں ہے اس کو کہاں پیدا کرنا ہے، اللہ کے علم میں یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات اللہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ جب پیدا کرنے بھی آتا ہے، جب اللہ پرورش کرنے بھی آتا ہے، جب اللہ پیدا کرنے بھی آتا ہے، فرعون کے چاہنے کے باوجود اللہ موسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے۔ فرعون کے مارنے کے باوجود اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو جوان کر دیتا ہے۔ اس کو خالق کائنات کہتے ہیں، اسے قادر کائنات کہتے ہیں، اسے مالک کائنات کہتے ہیں۔ جو آگ تو جل رہی ہو اور جلتی آگ میں 40 دن بعد ابراہیم کو زندہ اور جاوید باہر لے آئے، اس کو خالق کائنات اور مالک کائنات کہتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ہماری حکومت اس حوالے سے ایک بل پاس کرنے جا رہی ہے۔ اس بل کا نام ہے ٹرانسجینڈر بل، اور یہ بل کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 اس ایکٹ کا نام ہے، اور اس کو نام ٹرانسجینڈر بل کا دیا گیا ہے۔ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ٹرانسجینڈر کس کو کہا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک ٹرانس اور دوسرا جینڈر۔ ٹرانس کہتے ہیں منتقل ہونا، ٹرانسفر ہو جانا، ایک چیز کا کسی دوسری چیز میں منتقل ہو جانا، اور جینڈر کہتے ہیں جنس کا تبدیل ہو جانا، جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے،
تو ایک جنس کا دوسری جنس میں تبدیل ہو جانا، اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ اب یہ امریکن اصطلاح ہے، یہ ٹرم جو ہے امریکی استعمال کرتے ہیں خواجہ سرا کے لیے، جبکہ عام طور پہ انگلش کے اندر، اگر انگلش جاننے والے اس بات کو دیکھیں تو انگلش کے اندر ٹرانسجینڈر کا جو لفظ ہے یہ خواجہ سرا کے لیے درست ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے خواجہ سرا کے لیے، وہ درست لفظ جو ہے وہ انٹرسیکس استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی جنس ہے، ایک ایسا جینڈر ہے جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یعنی جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں یا جن کو مخنث کہا جاتا ہے، یہ ایک جنس ہے۔ اسی طرح اس کے اور نام بھی ہیں، لیکن ٹرانسجینڈر کی آڑ کے اندر خواجہ سرا جو ان کے حقوق کی آڑ کے اندر لوگوں کے علم میں لائے بغیر ایک ایسا بل پاس کیا گیا جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف تھا اور نظریے پاکستان کے بھی خلاف تھا۔ اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے۔ آئیے ٹرانسجینڈر بل، اس کی دوسری اور تیسری شق کو اگر آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس کے اندر کیا لکھا ہے، سمپل اور سادہ انداز میں میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی مرد جو مکمل مرد ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اگر جوان ہونے کے بعد 18 سال کی عمر کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں اور عورت کی طرح زندگی گزاروں تو وہ اپنا جو جینڈر ہے وہ چینج کر سکتا ہے، وہ اپنے جینڈر کو نادرا کے اندر اور دیگر جگہوں پہ وہ اس کو چینج کر کے اپنے آپ کو وہ عورت بنا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ مرد بننا چاہتی ہے، اس کی شناخت اور آئیڈینٹی ایک عورت کی طرح ہونی چاہیے، تو وہ اپنا اندراج جو ہے وہ ایک عورت جو ہے مرد کے طور پہ کروا سکتی ہے اور وہ مرد بن کے معاشرے کے اندر زندگی گزار سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارا قانون اس کو سپورٹ کرے گا۔ آئیے سمجھنے والی بات ہے، یہ چیز قرآن و سنت سے سراسر متصادم ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ چھوٹا سا سیلاب آتا ہے تو کیا حالات ہو جاتے ہیں آپ کے ملک پاکستان کے اندر۔ یہ پچھلے دنوں سیلاب آئے اور یہ سیلاب نے تباہی مچائی، اس سیلاب کے اندر بہت نقصان ہوا، لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس کے اندر سوات کے اندر جو ہوٹل گرا، اس ہوٹل کا ایک ویٹر بتا رہا تھا کہ یہاں میں 8 سال سے کام کرتا رہا، اسکولوں اور کالجوں کے بچے یہاں پہ بغیر نکاح کے آ کے رہتے رہے اور یہاں پہ راتیں گزارتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 2 لڑکی اور ایک لڑکی اور مختلف لڑکے بھی اس طرح یہاں پہ اس ہوٹل کے اندر آ کے وقت گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کس طرح آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار تھا، یہ کوئی آزمائش نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا ہمارے سمجھنے کے لیے۔ آج سمجھ جاؤ تمہارے لیے وقت ہے۔ ہم نے سمجھنے کے بجائے ہم نے اس کے لیے بل بنانے شروع کر دیے، ہم نے اس کے لیے باقاعدہ قانون سازیاں کرنا شروع کر دی۔ اب اس قانون کے اثرات کیا ہوں گے؟ اگر ایک مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا دیتا ہے، آئی ڈی کارڈ پہ، پاسپورٹ میں بھی چینج ہو سکتا ہے اور اس کو کسی میڈیکلی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایکٹ یہ کہتا ہے آپ کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے بھی تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ مرد ہیں عورت بن کے رہ سکتے ہیں، عورت ہے تو مرد بن کے رہ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے، ایک مرد جو ہے اگر وہ عورتوں میں پھر رہا ہے اور آئی ڈی کارڈ پہ اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروایا ہوا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ قانونی طور پہ اگر آپ اس کو روکیں گے، وہ اس قانون کے سہارے آپ کے اوپر کیس کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ایک عورت ہے وہ مرد بن کے رہ رہی ہے، میرے بھائیوں آپ اس کو عورت نہیں کہہ سکتے، یہ قانون اس طرح کا ہے۔
اس لیے اس قانون کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہوگی۔ اسی طرح اس کا ٹرانسجنڈر بل کا ایک اور نقصان وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس قانون کو اگر یہ پاس ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا، ایک عورت سے شادی کرے گی، ایک مرد سے نکاح کرے گا۔ آپ کے پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا بھی۔ ایک گزشتہ دنوں راولپنڈی کی خبر آئی تھی کہ ایک لڑکا وہ چاہتا ہے میری لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے اور کہہ رہا ہے قانون مجھے سپورٹ کرتا ہے۔ بھائی قانون بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرنے دے گا انشاءاللہ، اور نہ ہی ہم ایسا ایکٹ بننے دیں گے اور نہ ہی اس کو نافذ ہونے دیں گے۔ قانون کی ہم پابندی کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن وہ آئین وہ قانون جو کتاب و سنت سے ٹکرائے گا ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والدین کی اتباع بھی صرف اسی صورت میں کرنی ہے کہ جس میں وہ نیکی کا حکم دیں۔ اگر والدین بھی برائی کا حکم دیں تو برائی کے اندر ان کی بھی اتباع نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی اتباع تو کہاں کی دور کی بات ہے۔ اسی طرح حکمران کی اطاعت اور اتباع معروف کے اندر کی جا سکتی ہے، نافرمانی کے اندر، معصیت کے اندر، اللہ کی بغاوت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پہ نہ ہی ایسا آئین ہم بننے دیں گے اور نہ ہی اگر ایسا آئین بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو چلنے بھی نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو ایکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں مرد پیدا کروں، یہ چاہتے ہیں نہیں ہم عورت پیدا کریں گے۔ عورت چاہتی ہے اللہ نے مجھے عورت بنایا لیکن میں مرد بنوں گی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کرنے والے، قدرت سے جنگ کرنے والے، نیچر سے لڑنے والے، ان کا حشر آپ کو ہسٹری کے اندر مل جائے گا۔ ہسٹری کے اندر ان کا کیا انجام ہوا۔ بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے جابر آئے، آپ نے نمرود جیسا بادشاہ بھی پڑا ہوگا، آپ نے فرعون جیسا بھی پڑا ہوگا۔ جب خالق کائنات کی پکڑ میں آئے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور کائنات کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں، اللہ کے مقابلے میں آنے والوں، تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے نیچر سے نہیں ٹکرایا جا سکتا، قدرت سے نہیں مقابلہ کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ اسی کے اندر ہماری بقا ہے، اسی کے اندر ہماری خیر ہے۔ 1973 کا آئین وہ آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی طرح 12 مارچ 1949 کو جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ بات آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ جو آئین ٹرانسجنڈر قانون کی ایکٹ کی تحت بنایا گیا ہے، اس ایکٹ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اور آپ نے آواز بلند کرنی ہے کیونکہ جن لوگوں نے آواز بلند نہیں کی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آئیے اللہ کا قرآن ہے، خالق کائنات مالک ارض السماء نے قرآن مجید کے اندر قوم لوط کا ذکر کیا، ان کے اوپر کیوں عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے صفحات پہ اس بات کا تذکرہ کیا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ وہ تھے جو اپنی شہوت کو، اپنی تسکین اور لذت کو مردوں سے حاصل کیا کرتے، یعنی مردوں کے ساتھ جو نکاح والا معاملہ ہے وہ کیا کرتے تھے، اپنی جنس کے اوپر اکتفا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بڑا سمجھایا کہ یہ بد فعلی نہ کرو، یہ جو برا کام ہے اگر عورت کے ساتھ کرے پھر بھی یہ
گناہ ہے، مرد کے ساتھ کرے یہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کر دیا، فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، جب اللہ کا آرڈر آ گیا، جب اللہ نے ریٹ قائم کر دی، جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ خالق کائنات نے ان لوگوں کا انجام دنیا کو دکھا دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر والے کو نیچے کر دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو نازل کر دیا۔ یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی موج مستی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اپنی موجوں کے اندر کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، مرد سے کرے، عورت سے کرے، اور یہ کام کرتے رہیں، اپنی شہوت کو پورا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ اتنا ناپسند ہے۔ خالق کائنات نے یہ ہنستی بستی مسکراتی بستی کو فرشتے کو آرڈر کیا اس بستی کو زمین سے اٹھایا جائے۔ یہ کام میں مصروف تھے، مسکرا رہے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نے ان کو اٹھایا، کہنے لگے لگتا ہے زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا، لیکن حیران رہ گئے جب ان کو یہ پتا چلا ان کے سائیڈ والی بستیوں پہ کچھ نہیں ہوا، صرف ان کی بستی کو اوپر اٹھایا جا رہا۔ ظالموں نے اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی نہیں مانگی، فرشتے نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کی بستی کو آسمان کے قریب لے جایا گیا، اور یہاں تک کہ ان کی بستی کے لوگوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سن لی۔ اتنا اونچا ان کی بستی کو اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد خالق کائنات کے حکم سے ان کی بستی کو الٹا کے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ کوئی پہلے گر رہا ہے، کوئی بعد میں گر رہا ہے، ان کے اوپر ان کی بستی کو گرا دیا گیا۔ ان کے گرانوں کو، ان کے مکانوں کو، دکانوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد کچھ بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، پتھروں کی بارش، اور پتھر بھی ایسے جن کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، یہ پتھر فلاں کو لگے گا، یہ پتھر فلاں کے لیے ہے، جس کو لگتا وہ وہیں پہ مر جاتا۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ آج بھی اردن کے اندر وہ جگہ موجود ہے جس کو ڈیتھ سی کہتے ہیں اور بحر میت کہا جاتا ہے۔ ان کی وہ بستی جو ہے وہ پانی والا حصہ اوپر آ گیا ہے اور ان کی خشکی والی جگہ نیچے چلی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو اس طرح سے ان کو نیست و نبود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، سب لوگوں کو ختم کر دیا۔ جو نہیں روکتے تھے، جو کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، یہ گورنمنٹ کے کام ہیں، یہ فلاں کے کام ہیں، کرنے دو، ہم تو نہیں کر رہے نا، اور ہمارے ہاں تو کوئی نہیں کر رہا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کے اثرات آپ پہ پڑیں گے، اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اور اپنے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے آج اس کے لیے کوشش کریں۔ آنے والا کل روشن، کل کی نسلوں کے لیے آج ہم کو اس کی خاطر دل جلانے چاہیے۔ آج ہم کو چاہیے ہم آواز اٹھائیں، ایسے بل کے خلاف آواز لے کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کی گرد و غبار ہماری اولادوں پہ پڑے، نہ اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو چیز ہے، یہ خاندانی نظام جو ہے، یہ تباہ و برباد کر دے گا، اور مغرب کا یہ نظام مغرب کے لوگوں کو تباہ کر چکا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے وہ تباہ ہو چکے ہیں، ذہنی آرام و سکون بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں ان کا جو نظام ہے اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مضبوط خاندانی نظام ہو، آپ کا خاندان مشرقی روایات کا حامل ہو، دینی روایات کا حامل ہو، پھر آپ کو اس قانون کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب کی طرف نہ دیکھو، آقا کائنات کی طرف دیکھو۔ ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے، نبی کائنات علیہ السلام کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، اسلام کی طرف دیکھنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف،
کہا مجھے یہ یورپ کی رنگینیاں، مغرب کی رنگینیاں اقبال کو متاثر نہیں کر سکی، آپ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا میں نے وہاں سے پڑھا بھی تھا لیکن مجھے نہیں متاثر کر سکی، کیوں؟ میری آنکھوں کا سرما مدینے کی خاک ہے، جو مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں غلام ہے وہ اس قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی مرد عورت نہیں بن سکتا، نہ ہی قانونی طور پہ، نہ ہی آپریٹ کروا کے بھی اپنی جنس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں جناب ٹرانسجنڈر بل اسمبلی میں آ گیا، یہ مولوی حضرات کہاں ہیں؟ تنقید علماء پہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کام کوئی غلط کرتا ہے، آپ ڈال کس پہ دیتے ہیں؟ ذرا سوچیں، تنقید کس پہ کی جاتی ہے؟ علماء پہ تنقید کی جاتی ہے۔ بل بنانے والے کون ہیں؟ وہ کوئی اور ہیں، اور غیروں کی نکالی کرنے والے کوئی اور ہیں۔ اس لیے آپ کی دین کی حفاظت کرنے والے وہ علماء ہیں۔ علماء نے آپ کی ہر لحاظ سے آپ کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا ہے، آپ کے دین کا دفاع کیا ہے، آپ کے نظریات کا دفاع کیا ہے، آپ کے خاندان کا حفاظ کیا ہے۔ علماء کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ سوچا کریں، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو عقیدہ توحید سکھایا ہے، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو عقیدہ رسالت سکھایا ہے، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو صحابہ کی صحابیت کے بارے میں بتایا ہے، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت آپ کو سکھائی ہے، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو روزے کا درس دیا، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے چوری سے بچایا، علماء ہی تو ہیں جنہوں نے جھوٹ سے بچایا، یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کی ہر لحاظ سے مدد کی ہے، آپ کی نمازوں کو لیٹ نہیں ہونے دیا، آپ کی مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیا۔ اگر کوئی روشن خیال آگے آپ کے نبی پہ بات کرتا ہے، علماء اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی رات کی تاریکی میں آ کے دین پہ حملہ کرتا ہے، اس کا رات کی تاریکی کے اندر علماء نے مقابلہ کیا ہے۔ کوئی دن کے اجالوں میں علم کے نام پہ اپنی دکانیں کھول کے اگر دین پہ بات کرتا ہے، اس کا مقابلہ علماء نے کیا ہے۔ یہ علماء ہی ہیں جو آپ کی ہر لحاظ سے، ہر محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ علماء ہی ہیں جن کو آپ بھی گالیاں دیتے ہیں، اغیار بھی گالیاں دیتے ہیں۔ سن لو، علماء کو گالی دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ دین اسلام کو گالی دے رہا ہے۔ آج کا کافر، آج کا نام نہاد روشن خیال، وہ دین کو گالی تو نہیں دے سکتا، لیکن دین کو گالی دینے کی بجائے وہ آپ کے علماء کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے ایسے فتنوں کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ٹرانسجنڈر بل آیا ہے، اور بھی کوئی بل آئے گا انشاءاللہ، آپ اس بات پہ یقین رکھیں، آپ کے علماء انشاءاللہ اس کا ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگر جانیں دینی پڑی انشاءاللہ جانیں دے دیں گے، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قادیانیت سے مقابلہ ہو کریں گے، رافضیت سے مقابلہ ہو کریں گے، شیعیت سے مقابلہ ہو کریں گے، کافروں سے مقابلہ ہو میرے بھائیوں ہم کریں گے۔ ہر محاذ پہ انشاءاللہ دین کا دفاع کیا جائے گا، اور ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا بل، کوئی ایسا آئین نہ بننے دیا جائے گا۔ اگر بنے گا انشاءاللہ اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بنیں گے، انشاءاللہ العزیز اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔